بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز علی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو تھوڑی سی تکلیف کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ پرانے وقتوں کا ذکر ہے کہ ملک عربستان کی خوبصورتی کی پوری دنیا میں دھوم مچی ہوئی تھی۔ ملک عربستان کے ارد گرد طویل و عریض پہاڑ پھیلے ہوئے تھے۔ ان پہاڑوں پر سردیوں کے موسم میں خوب برف باری ہوتی تھی، جس کی وجہ سے شدید گرمیوں میں بھی موسم نہایت خوشگوار رہتا تھا۔ ملک عربستان کی خوبصورتی کے متعلق سن کر دور دراز کے ملکوں کے شہزادے سیر و سیاحت کے غرض سے یہاں آتے رہتے تھے، اس لیے ملک کو کافی آمدنی ہو جاتی تھی۔ ملک عربستان کا حکمران ناظم الدین کیانی نہایت انتظامی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ بادشاہ کا ایک بیٹا بھی تھا، شہزادہ یوسف۔ شہزادہ یوسف خوبصورتی میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، جو کوئی اسے دیکھتا اس کی تعریف و توصیف کیے بنا نہ رہتا تھا۔ شہزادے کو پھولوں سے والہانہ پیار تھا، اس لیے اس نے اپنے لیے ایک نہایت ہی خوبصورت باغ بنوا رکھا تھا، جس کا نام پھول پن تھا۔ باغ میں دنیا بھر کے انواع و اقسام کے بے شمار پھول لگے ہوئے تھے۔ شہزادے کو جیسے ہی کسی خوبصورت اور نئی قسم کے پھول کا علم ہوتا تو وہ اسے اپنے باغ کی زینت بنا لیتا تھا۔ شہزادے نے باغ کی دیکھ بھال کے لیے کئی مالی رکھے ہوئے تھے، جو دن رات اس کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ شہزادہ دن کا بیشتر وقت اسی باغ میں گزارا کرتا تھا۔ اسے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو اور ان کے رنگ بڑے پسند تھے۔ ایک دن شہزادہ باغ میں بیٹھا پھولوں کی دل فریب مہک سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ ادھر سے پھول پری کا گزر ہوا۔ اس نے جب اتنے حسین و جمیل شہزادے کو دیکھا تو اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس نے اتنے خوبصورت مرد کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ گو وہ بھی خوبصورتی میں پورے پرستان میں یکتا تھی، لیکن شہزادے کے حسن کے آگے اسے اپنا حسن مان پڑتا دکھائی دیا۔ اس نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا وہ اسی شہزادے سے شادی کرے گی۔ وہ باغ میں اتر آئی اور شہزادے سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، اچھے شہزادے، کیا میں کچھ دیر تمہارے باغ میں بیٹھ سکتی ہوں؟ شہزادے نے پری سے دریافت کیا، تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ پری کہنے لگی کہ میں پرستان سے آئی ہوں، میرا نام پھول پری ہے۔ ادھر سے گزر رہی تھی کہ میری نظر تم پر پڑی، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ شہزادے کو بھی پھول پری اس قدر پسند آئی تھی کہ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ بس اسے تکتے ہی جائے، اور اس لیے وہ انکار نہ کر سکا۔ شہزادہ کہنے لگا، کیا ایک آدم ذات کی شادی ایک پری سے ہو سکتی ہے؟ پری کہنے لگی کہ تم اس کی فکر نہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ کافی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ پھر پری کہنے لگی کہ اب مجھے اجازت دو، کل رات میں دوبارہ آؤں گی، تم تیار رہنا، میں تمہیں پرستان کی سیر کراؤں گی۔ یہ کہہ کر پری وہاں سے چلی گئی اور شہزادہ کافی دیر تک بیٹھا اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ شہزادہ نہایت بے چینی کے ساتھ رات کا انتظار کرنے لگا۔ اسے ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ رات کو پھول پری نہایت ہی زرق برق لباس میں ملبوس ایک عقاب نما تخت پر آئی۔ تخت پر ہیرے جواہرات سے گلکاری کی گئی تھی۔ پری کو دیکھتے ہی شہزادے کے چہرے پر رونق آ گئی۔ پری نے شہزادے کو تخت پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شہزادہ پری کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا اور تخت ہوا میں بلند ہونا شروع ہو گیا۔ شہزادہ پھول پری کے ساتھ باتیں کرتا ہوا پرستان جا پہنچا۔ تخت پرستان کے باغ میں جا کر اتر گیا۔ باغ میں ایسے ایسے خوبصورت پھول لگے ہوئے تھے جس کا شہزادے نے کبھی تصور تک نہ کیا تھا۔ فضا میں ایک دل فریب خوشبو رچی بسی ہوئی تھی جو دل و دماغ کو بہت بھری لگتی تھی۔ جگہ جگہ مختلف سنگ مرمر کے فوارے چل رہے تھے۔ فواروں میں دائرے کی شکل میں 7 رنگ کے فانوس لگے ہوئے تھے۔ ان کی روشنی جب پانی پر پڑتی تو ایک عجب سا سما پیدا ہوتا تھا۔ ان فواروں کے بالکل درمیان میں ایک ناک کی طرز کا بہت بڑا فوارہ نصب تھا، جس میں سے 7 رنگ کا پانی فوار کی شکل میں نکل ایک ہاؤس میں گرتا تھا، جس سے ایک عجب سما بن جاتا تھا۔ جگہ جگہ مختلف طرز کے جھولے لگے ہوئے تھے جس پر پریاں جھولا جھولنے میں مصروف تھی۔ باغ کے درمیان میں ایک بارہ دری بنی ہوئی تھی، وہاں پر پریاں آنکھ مچولی کھیل رہی تھی۔ بارہ دری سے کچھ فاصلے پر ایک چبوترے پر نہایت ہی خوبصورت تخت بچھا ہوا تھا، جس پر ہاتھی کے دانت سے نقش و نگار بنائے گئے تھے۔ چبوترے کے نیچے نیم دائرے کی شکل میں کرسیاں بچھی ہوئی تھی۔ پھول پری شہزادے کو لے کر باغ میں بنے ہوئے تخت پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے تالی بجائی اور بہت سی پریاں حاضر ہو گئی اور پری کا اشارہ پا کر تخت کے ارد گرد بچھی ہوئی کرسیوں پر آ کر بیٹھ گئی۔ پھول پری نے دوبارہ تالی بجائی۔ بہت سی پریاں مختلف رنگوں کے انتہائی چمکتے ہوئے لباسوں میں ملبوس حاضر ہو گئی۔
پھول پری نے انہیں رقص کرنے کا حکم دیا۔ پریوں نے نہایت ہی خوبصورت انداز میں رقص پیش کیا۔ رقص کے بعد ایک پرتکلف دعوت کا انتظام کیا اور انواع اقسام کے کھانے پیش کیے گئے جو اس سے بیشتر شہزادے نے کبھی نہیں کھائے تھے۔ اس کے بعد خاص قسم کا مشروب پیش کیا گیا جو انتہائی شیریں اور خوشبودار تھا۔ اس کے بعد پری نے اشارہ کیا اور تمام پریاں وہاں سے چلی گئی اور شہزادہ کافی دیر تک پھول پری سے باتیں کرتا رہا۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ شہزادے نے پری سے کہا کہ وہ اسے اس کے محل چھوڑ آئے۔ پری اسے دوبارہ محل چھوڑ آئی اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی کہ شہزادہ کہاں گیا تھا۔ صبح سویرے شہزادہ انتہائی خوش رہتا، لیکن جو ہی شام ہونا شروع ہوتی تو وہ کچھ اداس سا ہو جاتا۔ اسے ایک ایک لمحہ گزارنا دشوار ہو جاتا تھا کہ کب رات ہو اور وہ پھول پری کے ساتھ سیر کو جائے۔ بادشاہ اور ملکہ نے کئی بار اسے دریافت کیا کہ تم شام کے وقت کچھ اداس سے ہو جاتے ہو، لیکن وہ ہر بار یہ کہہ کر انہیں مطمئن کر دیتا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں، ویسے ہی آپ کو وہم ہوا ہے۔ اب تو یہ روزانہ کا معمول بن چکا تھا کہ پھول پری آتی اور وہ اسے کسی نہ کسی جگہ سیر کے لیے لے جاتی اور صبح ہونے سے پہلے پہلے واپس محل چھوڑ جاتی۔ ایک دن وہ دونوں تخت پر بیٹھے ہوئے جا رہے تھے۔ چاند کی 14 تاریخ تھی اور چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا کہ شہزادے کی نظر پہاڑوں کے دامن میں بنے ہوئے ایک نہایت ہی عالیشان محل پر پڑی۔ شہزادے نے پری سے کہا کہ آؤ دیکھیں کہ یہ محل کس کا ہے۔ بس وہ تخت سے نیچے اتر آئے۔ محل انتہائی خوبصورت تھا۔ اس کے دروازے سونے کے بنے ہوئے تھے جس پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ وہ دونوں محل میں داخل ہو گئے۔ جو ہی وہ محل میں داخل ہوئے تو چاروں طرف سے خوشبوؤں کا ایک طوفان سا امڈ آیا۔ سامنے ایک خوبصورت باغ تھا۔ باغ کیا تھا، جنت کا ایک حسین ٹکڑا تھا۔ باغ میں انواع اقسام کے پھل پھول لگے ہوئے تھے جو اس سے قبل شہزادے نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ باغ کے پتے پتے سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ روشنیوں کا ایک طوفان سا امڈ آیا تھا۔ رات کو دن کا گمان ہوتا تھا۔ باغ کی ایک طرف آم کی شکل کا ایک تالاب بنا ہوا تھا جس میں رنگین مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ مچھلیوں کے دموں سے روشنی کی شعائیں پھوٹ رہی تھی۔ یہ شعائیں جب پانی پر پڑتی تو عجب سما پیدا ہوتا تھا۔ پھول پری اور شہزادہ کافی دیر تک کھڑے اس نظارے سے لطف اندوز ہوتے رہے اور پھر آگے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ مختلف کمروں میں سے ہوتے ہوئے نہایت ہی پراسرار کھنڈرات میں جا پہنچے۔ وہ کھنڈرات کا جائزہ لیتے ہوئے ایک قبرستان کے قریب پہنچ گئے۔ قبریں بوسیدہ ہو کر زمین بوس ہو چکی تھی۔ جگہ جگہ گڑھے پڑے ہوئے تھے۔ اچانک انہیں کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز کی جانب چل دیے۔ کوئی دور چلنے کے بعد ان کی نظر ایک ضعیف العمر بوڑھے پر پڑی جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے زمین پر پڑا بری طرح تڑپ رہا تھا۔ انہوں نے اس سے دریافت کیا کہ بابا جی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ جواب میں بوڑھا کہنے لگا کہ میں کئی دن سے بھوکا پیاسا ہوں، مجھ میں چلنے پھرنے کی سخت نہیں کہ کہیں سے کھانے پینے کا بندوبست کروں۔ پھول پری نے اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی کی طرف دیکھا تو ایک پری حاضر ہوئی اور کہنے لگی کنیز حاضر ہے، حکم فرمائیں۔ پھول پری نے کہا اس بوڑھے کے لیے فوراً کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ حکم کی دیر تھی کہ انواع و اقسام کے کھانے اور مشروبات حاضر ہو گئے۔ انہوں نے بوڑھے سے کہا بابا جی اٹھیں اور کھانا تناول فرمائیں۔ بوڑھا یہ سن کر فوراً اٹھ بیٹھا اور ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا میں صرف تمہارا امتحان لے رہا تھا، تم اس امتحان میں پورے اترے ہو۔ میں نے تمہیں تخت پر جاتے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں تم لوگوں کا امتحان، اس لیے میں نے سب کچھ عارضی ماحول پیدا کر دیا تھا تاکہ تم اس خوبصورت ماحول کو دیکھتے ہوئے میرے پاس آ جاؤ اور میں تمہارا امتحان لے سکوں۔ تم دونوں نہایت نیک، رحم دل اور خوش اخلاق ہو۔ میں تم دونوں سے بہت خوش ہوا ہوں، مانگو کیا چاہتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا بابا جی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے۔ بوڑھا کہنے لگا دوسرا قول ہے، مانگو کیا مانگتے ہو۔ انہوں نے پھر وہی جواب دیا۔ بوڑھا کہنے لگا کہ آخری قول ہے، بتاؤ کیا چاہتے ہو۔ شہزادہ کہنے لگا تو پھر بابا جی پھول پری کو آدم زاد میں تبدیل کر دیں کیونکہ آپس میں انہیں بہت محبت اور وہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ بوڑھے نے اپنے بائیں ہاتھ کو ہوا میں بلند کیا تو اس کے ہاتھ میں ایک جلتا ہوا چراغ آ گیا۔ بوڑھے نے چراغ کا رخ پھول پری کی طرف کر دیا اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑنے لگا اور پھر چراغ پھونک ماری اور چراغ کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ چراغ میں سے ہلکے نیلے رنگ کا ایک شعلہ بھڑکا اور پھول پری کی طرف بڑھا۔ اس کے قریب پہنچ کر دھوئیں کی شکل میں پھیل گئے۔ جب یہ دھواں ختم ہوا تو پھول پری آدم زاد بن چکی تھی اور وہ بوڑھا اور تمام ماحول بھی غائب ہو چکا تھا۔ اب وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے تھے۔ وہ دونوں انتہائی خوش ہوئے اور تخت پر بیٹھ کر محل پہنچ گئے۔ صبح ہو چکی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ ناشتے کی میز پر شہزادے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب شہزادہ پھول پری کو لے کر جو اب شہزادی بن چکی تھی وہاں پہنچا تو وہ حیران اور سراسیمہ انہیں دیکھنے لگے۔ شہزادے نے کہا کہ آپ کو حیران ہونے کی چندان ضرورت نہیں، میں آپ کو تمام کہانی سناتا ہوں۔
پھر اس نے شروع سے لے کر آخر تک تمام کہانی سنا ڈالی۔ بادشاہ اور ملکہ کو بھی پھول پری بہت پسند آئی تھی، اس لیے انہوں نے فوراً شہزادے کی شادی اس سے انتہائی دھوم دھام سے کر دی اور وہ خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگے۔ اور یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔